ایک بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک عام دنیا کے اندر رہنے والا آدمی، دنیا داری میں پھنسا ہوا آدمی، آخرت میں مرنے کے بعد اتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ والوں کے برابر اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ ہر آدمی یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر ایک لوہار ہوا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ایک محدث نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ میرا معاملہ بہت اچھا ہوا، اللہ پاک نے میرا مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگا اللہ نے عطا کر دیا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، وہ باقی محدثین کے پاس گیا، ان کو واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کوئی اس کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا۔ وہ کہنے لگا میں ان کے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے پتہ کرتا ہوں۔ اس کی اہلیہ کے پاس گیا، پوچھا آپ کا خاوند لوہار سارا دن لوہا کوٹتا تھا، وہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ میں نے اس کو خواب کے اندر بہت اچھے مرتبے میں دیکھا ہے، بہت اچھے درجے پر دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی اور تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، عیال دار بڑی فیملی والا اور غریب آدمی تھا، بس سارا دن لوہا کوٹتا تھا اور نماز کی پابندی کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا ذرا سوچ کے بتاؤ اور بھی کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی اس کی دو باتیں مجھے بڑی عجیب محسوس ہوتی ہیں، میں بڑی عجیب محسوس کرتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اذان اور نماز کا بہت زیادہ ادب کرتا تھا کہ وہ سارا دن لوہا کوٹتا، لیکن جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا اور ہاتھ کے اندر ہتھوڑا ہوتا اور ادھر سے آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مارتا اور کہتا کہ اس اللہ کے منادی کی آواز آ گئی ہے، اب اس کے دربار کے اندر حاضری دینے کا وقت آ گیا ہے، اور حاضری دینے کے لیے چلا جاتا، نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اور دوسرا اس کا عمل یہ کہ وہ سارا دن لوہا کوٹتا، تھکا ہوا گھر آتا شام کو، اور میں اور میرا خاوند اور بچے ہم چھت کے اوپر سوتے، اور ہمارے پڑوس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ رہتے تھے، اور وہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزارتے۔ تو یہ دل کے اندر افسوس اور حسرت کرتا اور ایک تڑپ رکھتا، کاش میری بھی عیالداری کم ہوتی، میں بھی غریب نہ ہوتا، میرا بھی کوئی اور کمانے والا ہوتا، میری بھی پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی تھکا ہوا نہ ہوتا، اور میں ساری رات اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا۔ یہ حسرت اور افسوس اس کے دل میں رہتا تھا۔ اس محدث نے فرمایا کہ اس نے اس کی اذان کی ادب کرنے کی وجہ سے اور نیکی کی دل کے اندر تڑپ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ! اگر کوئی آدمی اس حال میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ کاش میں اس حال میں نہ پھنسا ہوتا تو میں بھی نیکی کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ رکھنے کی وجہ سے اس کو اسی مرتبے پر عطا فرما دیتے ہیں، اس درجے پر فیض فرما دیتے ہیں۔ میں اور آپ کو بھی چاہیے ہم بھی اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ نیکیوں کی حسرت کریں، زیادہ نیکیوں کی تمنا دل کے اندر رکھیں، دل کے اندر تڑپ رکھیں، کاش ہمارے پاس بھی یہ طاقت ہوتی، اتنی طاقت ہوتی، اتنا ہمارے مصروفیت نہ ہوتی، ہم غریب ہیں، کام کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اگر ہم بھی فارغ ہوتے تو ہم بھی اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے۔ اس تڑپ اور حسرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ ہم گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے تو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے دل کے اندر ہر وقت ایک ہی تمنا ہوگی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔